وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی کرنے والے فرمایا بے شک شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف تو کہتے ہیں کہ آدمی ایسی جگہ پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ جو خرچ کرنے کی جگہ ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، یہ ہے اسراف۔ اس سے بھی منع فرمایا لا تسرفوا، کہ اسراف نہیں کرو۔ اور ایک ہے تبذیر۔ تبذیر کا معنی ہے ایسی جگہ خرچ کرنا جو خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کر رہے ہیں، اب پانی استعمال کرنے کی جگہ ہے وضو میں پانی کو استعمال کیا جائے، لیکن ایک آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء کو دھو رہا ہے تو یہ اسراف ہو گیا۔ بھئی جگہ تو صحیح ہے، آپ پانی صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لیکن حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ اسراف ہو گیا۔ اور ایک یہ کہ ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جو خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تبذیر ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تو شیطان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج 31 دسمبر ہے، رات میں کیا ہوگا 12 بجے اس سے پہلے یہ سارے شیطان بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پیسے خرچ کرنے کی جگہ ہے، جو شیطان ہو گئے۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کا تو کام ہی نہیں ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، تو قیامت کے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور اللہ معاف کرے کہ پہلے تو سالگرہ صرف ہوتی تھی، اب بہت اچھے خاصے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ شادی کی بھی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری عمر زیادہ نہیں ہو رہی بلکہ کم ہو رہی ہے۔ جتنے جتنے سال گزر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے۔ ہماری زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو مذہبی تہوار ہیں غیر اقوام کے، جیسے ابھی کرسمس گزرا ہے یا اور ہندوؤں کے ہوتے ہیں، تو ان کے مذہبی تہواروں میں کوئی اگر شرکت کرے تو اس کے لیے علماء نے بڑے سخت الفاظ لکھے۔ کوئی آدمی اگر کرسمس کے موقع پر ان کو مبارکباد دے رہا ہے، جیسے ہم عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، بھئی عید مبارک ہو آپ کو، تو اگر کرسمس کی کوئی مبارکباد دے رہا ہے کسی عیسائی کو تو فرمایا کہ یخشى علیہ الکفر، کہ اس کے بارے میں تو کفر کا اندیشہ ہے، یہ اپنے اسلام کی خیر منائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے، وہ اپنی امتیازی ایک شناخت رکھتے ہیں، وہ کسی کے اندر گھل مل نہیں جاتے ہیں، وہ ہر چیز میں بالکل ممتاز ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، کسی کے اندر ضم نہیں ہو جاتے، مل نہیں جاتے، گھل نہیں جاتے۔ ویسے ہر ایک سے اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جہاں مذہبی معاملہ آئے گا تو وہاں بالکل ان سے برات کا اظہار کریں کہ ٹھیک ہے ہمارا آپ کے ساتھ ملنا جلنا ہے اور لین دین ہے، لیکن یہ اب آپ کا مذہبی تہوار ہے، برائے مہربانی آپ اس میں ہمیں کوئی ہدیہ نہ دیں اور نہ ہماری طرف سے کوئی امید رکھیں کہ ہم آپ کو اس کی کوئی مبارکباد دیں گے۔ صاف صاف فرمائے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی لگائے گا تو وہ انہی میں کا ایک فرد شمار ہوگا۔ ان سے کاروباری معاملات ہیں رکھیں، کوئی بات نہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا رہتا ہے اس کے ساتھ پڑوس کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، لیکن ان سے دوستی لگا لی، دلی لگاؤ رکھ لیا، تو فرمائے کہ ان کا تو حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیں اور باقی بھی سب کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت پر